حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعزاء، سورہ حمد کی تفسیر اور فضائل اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں مسلسل اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات لے کر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج 5 محرم کا دن گزر کے یہ شب آ گئی اور ہم ذکر سید الشہداء میں مشغول ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سال بھی یہ توفیق دی کہ ہم فرش عزائے حسینی پر آ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ وہ فرش ہے کہ جس پر آسمان والے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر یہاں چلے آتے ہیں. ہماری گنہگار آنکھیں ان نورانی ہستیوں کو اور وجود کو دیکھنے سے قاصر ہیں، مگر روایات کی روشنی میں ہر فرش عزائے حسینی پر ملائکہ کی ایک بھیڑ ہوتی ہے. اس لیے کہ جہاں بھی کہیں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے تو آسمان والوں کی معراج یہ ہے کہ وہ بلند جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں ذکر ہو رہا ہو. معراج کا مطلب فقط اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے، بلکہ پس جگہ سے بلند جگہ کی طرف جانا ہے. تو جہاں فرش عزائے حسینی بچ جائے اور جہاں ذکر محمد و آل محمد ہونے لگے وہ جگہ اپنے آپ بلند اور افضل قرار پاتی ہے. لہذا آسمان کے ملائکہ اس فرش عزا پر چلے آتے ہیں، اور جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو جو نہیں آئے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس سے جو نور اور خوشبو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ عجب طرح کی چیز ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ذکر محمد و آل محمد سے ہو کے چلے آ رہے ہیں. اب اگر ملک کو یہاں سے معراج مل جائے تو انسان کے جو ملک سے افضل ہے وہ اگر اس سفینہ نجات میں چلا آئے تو وہ ساحل مراد تک پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل جس بحث کا آغاز ہوا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور معروضات آپ کی خدمت میں جو کافی اکیڈمک اور علمی ہیں، مگر آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور یہی حق ہے اس منبر حسینی کا کہ یہاں سے عقائد حقہ بیان ہوتے ہیں. ورنہ اگر عقائد میں خرابی آ گئی اور عقیدہ استوار اور درست نہیں ہوا تو انسان لاکھ عمل کی گٹھری اپنے ساتھ لے لے، پروردگار کے حضور میں وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے اصول اور عقائد درست نہ ہو. کیونکہ یہ روٹس آف ریلیجن ہے، یہ جڑیں ہیں. پیڑ تبھی ہیلدی اور تناور ہو سکتا ہے جب اس کی روٹس ہیلدی ہوں.
اور اسی روٹ کو ہیلدی رکھنے کے لیے اور اسے مضبوط رکھنے کے لیے ولایت محمد و آل محمد کو رکھا گیا ہے کہ اس ولایت کے آب زلال سے اس روٹ کو ایسا سینچا جائے کہ اسلام کے فروع کا درخت ہرا بھرا اور تناور رہے. لہذا اگر آپ عقائد حقہ میں اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے. مثلا ہمارے والد نے ہم سے کہا کہ اللہ ایک ہے تو بس یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم سے سوال ہو کہ من ربک تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ابا جان نے کہا تھا اس لیے اللہ ایک ہے. اس کیٹیگری میں آپ کے پاس خود اپنی ذاتی دلیل ہونی چاہیے کیوں وہ ایک ہے، کیوں نہیں وہ دو ہو سکتا، اور وہ مخلوقات سے کیسے جدا ہے. الہ ہونے کے لیے، اللہ ہونے کے لیے، خالق ہونے کے لیے، رازق ہونے کے لیے، رب العالمین ہونے کے لیے کن صفتوں کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کسوٹی اور پیمانہ ہے کہ جس پر کوئی ذات اگر آ جائے تو وہ رب العالمین ہو جاتی ہے؟ اس کی دلیل آپ کے پاس پرسنل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آغا سیستانی نے کہا تھا اللہ ایک ہے، سید خوئی نے کہا تھا اللہ ایک ہے، محلے کے مولوی صاحب نے اللہ ایک بتایا تھا، یا ماں نے لوریوں میں اور گودیوں میں بتا دیا تھا کہ کہو اللہ ایک، تو ہم نے اللہ ایک کہہ دیا. یہ فقط تقلید ہے کہ بھئی ماں کی بات مان لی تھی، مولوی صاحب کی بات مان لی، لیکن جیسے ہی عقل و شعور آیا، اب پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی اصول دین ہیں ان کے لیے آپ کے پاس اپنی ذاتی دلیل ہونا چاہیے. یعنی یہ مقام معرفت ہے کہ جتنا زیادہ خدا کو سمجھتا چلا جائے گا انسان، اس کے لیے فرامین اور احکام خدا آسان ہوتے چلے جائیں گے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اٹک جاتی ہے گلے میں بات، اور پھر دین جو ہے وہ کھلنے لگتا ہے. کسٹمری چیز ہو جاتی ہے کہ بھائی کہا ہے تو کر رہے ہیں، اور زبردستی ہے تو مان رہے ہیں، ورنہ حلق سے اترا نہیں ہے. اور جب حلق سے اترتا نہیں ہے تو انسان بہت سے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خود اپنے ہی لیے مجتہد بن جاتا ہے کہ بھائی فلاں چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا فلاں کلچر کے اندر اب اسے کیسے کہا جائے، جبکہ وہ حکم خدا تھا اور واجب تھا، لیکن کیونکہ اس کی راشنیل نہیں معلوم تھی اور سمجھایا نہیں گیا اور زبردستی لاد دیا گیا، تو ٹھیک ہے جب تک زبردستی ہوتی تب تک مان لیا جاتا ہے. جیسے ہی آزادی ملتی ہے تو سب پھر جو منظر ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لہذا اسی لیے عقائد حقہ پر کہا گیا کہ بچوں سے گھر میں ڈسکشن کیا کریں. اب ڈسکشن کرنے کے لیے اول تو ماں باپ خود اس عقیدے میں پختہ ہوں، تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ بھئی عالم دین سے پوچھیں یا خود کتب موجود ہیں ان کی اسٹڈی ہو، تاکہ عقائد پر ڈسکشن ہو اور یہ بلا وجہ نہ مان لیا جائے. اب آج آپ کو جس عقیدے کی طرف متوجہ کرنا ہے اس منبر کے تصدق سے اور اسی میں فضائل کے گوشے بھی، وہ یہ ہے کہ وجود خدا جو اس آیت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اسم خدا سے شروع کیا اور پھر نام آیا اللہ، اور اس کے بعد رحمان اور رحیم دو صفت آئی. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہے کہ اس میں ذات کیا ہوتا ہے اور اس میں صفات کیا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ معرفت میں اضافہ ہوگا، اور یہ بتصدق محمد و آل محمد ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. میں نے کہا تھا پچھلی کئی مجلسوں میں کہ یہ فرش عزائے حسینی اور یہ موسم عزا یہ بوسٹر ڈوز ہے، یہ رینیول آف دا لائسنس بھی ہوتا ہے. سال بھر ابھی آپ رجسٹریشن ہوتے ہیں آپ کی کار کے، تو ایک ڈیٹ آتی ہے پھر آپ اس کو رینیو کرتے ہیں. تو یہ عزائے حسینی میں اپنے ایمان اور اپنے ایقان اور اعتقادات کا رینیول بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے سال بھر کے اندر کچھ ڈاؤٹس ذہن میں آ گئے ہوں، ادھر ادھر انسان بھٹک گیا ہو، تو وہ فرش عزائے حسینی پر آ جائے تاکہ یہاں آ کے اسے بوسٹر ڈوز ملے، اس کے عقائد کلیئر ہو. اب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا خوبصورت جملہ اور کیا پاورفل سینٹنس کہ جس نے آپ کو ذات واجب سے جوڑا کہ اللہ پر توکل مومن کی نشانی ہے. ہماری زندگی میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ یا ہوپ لیسنس اگر ہے
تو اس کا مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ابھی دلوں میں نہیں اتری، اس لیے کہ جس کے پاس ذات الہی پر توکل موجود ہو وہ زندگی میں نراش اور ہوپلیس اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوپلیسنس کسی اور کے مقدر میں ہونی چاہیے کہ جن کے پاس کوئی ذات اور سینٹر نہیں ہے کہ جس کی طرف وہ متوجہ ہو. ہمارے پاس خدا بھی ہے اور خدا کی حجتیں بھی موجود ہیں کہ جن کا دامن ہم پکڑ کے یا علی مدد کہہ کے مشکلوں سے گزر جاتے ہیں تو مشکلیں پیچھا چھوڑ دیتی ہیں اور علی کا نام جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور روشن رہتا ہے. آپ کہتے ہیں یا علی مدد، تو یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. لہذا اب یہ اسم ذات اور اسم صفات کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ. بچوں کی انفارمیشن کے لیے بزرگ اور نوجوان جانتے ہیں یہ جو اللہ ہے یہ لفظ بھی اس لفظ کے ذریعے اشارہ ہے بہرحال، اس لیے کہ نام کسی شے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اسے اللہ کہا جائے، یا لفظ اللہ اللہ کی حقیقی معرفت نہیں ہے، بلکہ خود اسی نے یہ لفظ دے دیا ہے ہماری سمجھ کے لیے، ورنہ اس کی ذات ہر نام سے بلند اور پرے ہے. آپ اسے نام میں کنفائن نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی دنیا میں نام کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ سمجھ میں آ سکے، آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کمیونیکیشن بیکار ہو جائے اگر ورڈز نہ ہو، مگر ورڈز اصل نہیں ہوتے ہیں، اصل معنی ہوا کرتے ہیں کہ جو معنی کو پہنچانا ہوتا ہے ذہن تک تو الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ معنی آپ کے ذہن کے اندر ہے. وہ جو مادہ پرست ہیں ہر چیز کو دکھانے کے لیے اڑے رہتے ہیں، انہی سے پوچھا بھی کریے کہ ذرا میننگ دکھائیے ہے کہاں. آپ کے ذہن میں ہوتی نا، ایبسٹریکٹ ہے. اچھا اگر ذہن سے ذہن کا تعلق ہوتا اور بیچ میں الفاظ نہ ہوتے تو کوئی ڈکشنری نہ ہوتی، کوئی لینگویج نہ ہوتی، ذہن سے ذہن جو ہے وہ اپنا کام کر لیتا. مگر ہمارے ذہن میں ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، ایک نوشن ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ہم اس کا مزہ لے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کا مزہ لیں. اب ہم اس کو پہنچائیں کیسے؟ کیونکہ میننگ یہاں سے وہاں کیسے جائے، اس لیے اس کو الفاظ کا لباس پہنانا پڑتا ہے. آپ نے سیلیکٹ کیا ایک اپروپریٹ ورڈ کو، پھر آپ نے کہا اور ہوا کے دوش پر الفاظ کو رواں کر دیا کہ جو جب یہ گیا تو پھر ادھر والے نے اس ریسپٹیکل کے ذریعے اسے کیچ کیا اور آڈیٹری نرو نے اسے اندر پہنچا کے ذہن کو دیا اور ذہن نے بتایا کہ یہ کہا ہے. تو پہلے سے ذہن میں تصویر اور معنی موجود تھا، ادھر ہم نے اس کو منتقل کیا. تو منتقل کرنے کے لیے بیچ میں وسیلہ اور میڈیم کی ضرورت ہے. یہ انسان ناقص اپنی بات کو ادھر سے ادھر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ بیچ میں میڈیم اور وسیلہ نہ ہو. تو پھر اپنی نمازوں اور روزوں کو یہ مسلمان بغیر کسی وسیلے کے خدا تک کیسے بھیج سکتا ہے؟ جب تک کہ معتبر وسیلہ بیچ میں نہ آ جائے جو انسان سے لے کے خدا تک پہنچا دے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. نہ خدا تک ڈائریکٹ، خدا سے ڈائریکٹ ہم تک کچھ آیا ہے، اور جب وہاں سے یہاں ڈائریکٹ ہم تک نہیں آیا ہے تو ڈائریکٹ جائے گا بھی نہیں. یہ قانون یاد رکھیے گا. تمام وسیلے کے منکرین کا دم یہی نکل جاتا ہے. یا اللہ نے آپ سے ڈائریکٹ آپ پر وحی کی تھی کہ میری یوں نماز پڑھا کرو؟ کس کے وسیلے سے یہ دین ملا؟ کس کے وسیلے سے یہ شریعت ملی؟ اور اگر کربلا کی طرف رخ کریں تو اگر یہ شہادت عظمیٰ نہ ہوتی تو آج اسلام بھی نہ ہوتا. یہ تصدق ہے سید الشہداء کا کہ آج مسلمان اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اس کے پاس بنام دین کچھ موجود ہے. ورنہ اگر امام حسین نے خروج کر کے اور شہادت نہ دی ہوتی اور تختہ نہ پلٹ دیا ہوتا اور یزیدیت اور اس کی فکر کو ایکسپوز نہ کر دیا ہوتا تو رسول اللہ کی شہادت کے 50 سال کے اندر دین کا تو کباڑہ نکال دیا گیا تھا. 2 کی 4 رکعت ہو رہی تھی اور شراب کی قے ہو رہی تھی اور بندر کا لباس، علماء کا لباس بندر کو پہنایا جا رہا تھا اور شریعت کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا بالکل، اور جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی تھی. یہ جرأت جو بنی امیہ کے اندر پیدا ہو گئی تھی یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا کہ آپ نے اپنے خون سے سینچ کر دین کو بقا بھی دیا اور جوانی بھی دیا، اور ایسا سینچا کہ آج دین باقی ہے تو حسین کے تصدق پہ باقی ہے. اس وسیلے کو، یہ جو معتبر وسیلہ ہے
یہ اللہ تک کیا ہر ایک کے پاس ڈائریکٹ آیا تھا؟ جب ڈائریکٹ آیا نہیں تھا کچھ تو پھر اللہ تک ڈائریکٹ چلا کیسے جائے گا؟ ایک سسٹم بنا ہے کہ خدا وسائل کے ذریعے بھیجتا ہے، تو خدا وسائل کے ذریعے عبادت کو قبول بھی کرے گا. بغیر وسیلے کے کوئی چیز وہاں تک جا نہیں سکتی ہے. لہذا یہ وسیلہ جو ہے، یہ جو آپ نے الفاظ کا وسیلہ اپنایا، ورنہ میننگ کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے. ابھی میننگ دکھائی نہیں دے رہی ہے تو خالق میننگ بہت بزد ہیں کہ بھئی اللہ دکھا دیجئے، آپ ہمیں میننگ دکھا دیجئے، کانسیپٹ دکھائیے کہاں ہے. آپ CONCEPT لکھ سکتے ہیں، یہ تو چھلکا ہے، گودا کہاں ہے، وہ کرکس کہاں ہے؟ لگا فلاں کانسیپٹ ہے، یہ اس کانسیپٹ کے پیچھے جو ہڈن ویلیو ہے وہ کہاں ہے؟ مثال کے طور پر ایک اور تھوڑی سی گہری بات اور فکر کو بلند کیا جائے. آپ میتھمیٹیکل 1 لکھتے ہیں، اس کو سمجھا کیسے کہ یہ 1 ہے؟ افہام و تفہیم کے لیے یہ آپ نے نمبر کی شکل دے دی، اس کے پیچھے جو نیومیریکل حقیقت ہے وہ کہاں دکھائی دیتی ہے؟ مجسم کر کے لائیے کہ اسے ایک کہتے ہیں، یہ ایک انگلی ہے، ایک تھوڑی نہ ہے. آپ نے یوں 1 لکھ دیا تو یہ تو اس کی شکل، ظاہری شکل ہے، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. کیا ڈائریکٹ نالج ہے، ہمیں پتا ہے کہ اسے ایک کہتے ہیں اور یہ 2 ہو گیا، اس کی حقیقت کہاں ہے؟ دکھتی نہیں. تو اس کی حقیقت تو دکھ نہیں رہی ہے، تو جس نے اس کو خلق کیا ہے وہ کہاں سے دکھ جائے گا؟ اتنی سامنے کی بات اگر سمجھ میں آ جاتی تو کوئی صاحب ایتھیسٹ فیشن میں بھی نہ ہوتے. لیکن بعض چیزیں فیشنیبل ہوتی ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، جبکہ ان کو الف بے بھی نہیں معلوم ہوتی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب آپ نے کہا اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے کہ یہ اس کا نام ہے اسم جمیع صفات، یعنی جتنی بھی صفتیں خدا کی ہمارے لیے ممکن ہیں اور ہم جان پاتے ہیں، یہ سب جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس نام کو اللہ کہا جاتا ہے. آپ نے کہا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حی ہے. یہ سب الگ الگ صفات ہیں. جب تمام صفتیں کسی ایک نام کے اندر آ جائیں کہ آپ اللہ بولیں تو اس سے ہر صفت مراد ہو، اسے لفظ اللہ کہا جاتا ہے. یہ ہے اسم ذات، ذات خدا کا نام. اور رحمان و رحیم کیا ہے؟ اسم صفات ہیں، یعنی ایٹریبیوٹس کے نام ہیں. اب یہاں سے جو آپ کے سامنے بحث چھیڑنا ہے، آپ محبان اہل بیت، ہم محبان اہل بیت، جو صدقہ ہے اہل بیت کا، کہ آپ دیکھیں اس میں کیسے خرابی آئی. باقاعدہ اہل بیت کے جب پیرالل مکاتب فکر کو کریٹ کیا گیا، یہ خود بہت بڑی جرأت ہے کہ جب خاصان خدا، حجتان خدا، اہل علم جب کچھ بول دیں تو پھر جاہلوں کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. یہاں وہ بول رہے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کل کا کل قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے. اگر وہ کوئی حقیقت بتا دے اور اس کے بعد کوئی صاحب کہے کہ نہیں ہم بھی کچھ جانتے ہیں، تو بلا وجہ وہ اپنے کو شرمندہ کر رہے ہیں. کل علم نے کچھ کہہ دیا تو اب اس کے اپوزٹ میں جو بھی آئے گا وہ جہل ہوگا. اس لیے کہ علم کے مقابلے میں جب بھی کوئی صاحب زبان کھولیں گے تو وہ جہالت ہی ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا ہے. اب اہل بیت نے کیا کہا کہ خدا کی صفات اور ذات کے معاملے میں کہ اس کے، آپ بچپنے میں سن رہے ہیں، بزرگ بھی اس بات کو دینیات کی کتابوں میں سب نے پڑھا ہے. آج تھوڑا سا اس کی تفہیم بھی ہو جائے، تھوڑا سا ڈرائی موضوع ہے مگر ضرورت ہے کہ اس کی یہ پہنچ جائے. اللہ کی تمام صفات عین ذات ہوتی ہیں، سب نے پڑھا ہے دینیات کی کتابوں میں. ہے مطلب کیا ہے اس کا؟ کیونکہ ہر ایک سے انڈیویجول اس پر سوال ہوگا کہ آپ سمجھے کیا اس سے. کتاب میں لکھا تھا، علامہ حلی نے لکھ دیا، ہم نے کہا علامہ حلی السلام خدا حافظ. نہیں، واقعا سمجھنا ہے اس کو، اس لیے اس سے معرفت میں اضافہ ہوگا. کیا ایسا ہے کہ صفتیں اللہ کی الگ ہیں اور ذات الگ ہے؟ یعنی صفت رحم ایگزسٹ کر رہی تھی، صفت کرم کہیں ایگزسٹ کر رہی تھی، صفت عدل ایگزسٹ کر رہی تھی، صفت قدرت ایگزسٹ کر رہی تھی، صفت حیات ایگزسٹ کر رہی تھی، اور ذات کچھ اور تھی. اور پھر جب یہ صفت اللہ پر آئی تو وہ قادر ہو گیا.
جب اللہ پر یہ صفت آئی تو وہ علیم ہو گیا، جب یہ رحم آیا تو وہ رحم کرنے والا ہو گیا، جب یہ خلق کی صفت آئی تو وہ خالق ہو گیا، ورنہ اللہ الگ تھا اور صفات الگ تھی۔ اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مکتب خلافت کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے، اہل بیت کے پیرالل جو مکاتب فکر آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات الگ ہوتی ہیں اور ذات الگ ہوتی ہیں، یعنی صفات خدا الگ ہیں، ذات خدا الگ ہے۔ اب یہیں سے دیکھیے اہل بیت نے اس عقیدے کا شرک بتایا کہ اگر صفتوں کو الگ سے مانا جائے کہ ذات الگ تھی، بینگ الگ تھی، ایگزسٹنس الگ تھا اور صفتیں الگ تھیں، تو جتنی صفتیں ہوں گی اتنے خدا کے وجود ہوتے چلے جائیں گے اور صفت بھی قدیم ہو جائے گی اور ذات بھی قدیم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ خدا میں ایک عیب اور نقص ہوا کہ جب تک صفت اس کے پاس نہیں آ گئی وہ جاہل تھا، جب تک صفت اس کے پاس نہیں آ گئی وہ قدرت نہیں رکھتا تھا، جب تک صفت اس کے پاس نہیں آ گئی وہ خالق نہیں تھا۔ اگر ایسا مانا تو پھر اس میں اور بندوں میں کیا فرق رہ جائے گا، پھر خالق اور مخلوق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے کہ ہماری دنیا میں ہماری ذات الگ ہوتی ہے، صفت الگ ہوتی ہے، ہم جاہل مطلق پیدا ہوتے ہیں، صفت علم ہمارے ساتھ آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے عالم کہلانے لگتے ہیں، ہوتے جاہل ہی ہیں، لیکن اس پرپورشن میں عالم ہوتے ہیں جتنے میں وہ علم چلا آتا ہے۔ لیکن ادھر عقل کے اوپر سستی آئی اور ایج بڑھنے لگی اور میموری کمزور ہونے لگی تو انسان پھر جہالت کی وادیوں میں قدم رکھنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو صفات سے پرے ہوتا ہے، صفات لے کے نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے سفر حیات میں تو صفات آتی جاتی ہیں، وہ صاحب صفات ہوتا چلا جاتا ہے، مگر جب صفات آتی ہیں تو ساتھ چھوڑ بھی دیتی ہیں، لہذا جو عالم تھا وہ آج جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہی کانسیپٹ اللہ کے لیے بھی ہے کہ آج وہ عالم ہے کل وہ جاہل ہو جائے گا، آج وہ قادر ہے کل وہ مجبور ہو جائے گا، آج وہ حی ہے کل وہ ممیت ہو جائے گا، مر جائے گا؟ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب کہ صحیح عقیدہ جو اہل البیت علیہم السلام نے ہم کو دیا وہ یہ کہ اس کے یہاں جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ عین ذات ہوتی ہیں، یعنی جو صفت ہوتی ہے وہی ذات ہوا کرتی ہے۔ اب صفت الگ سے کوئی لا کے نہیں دے گا، اس لیے کہ اگر خدا کو کوئی صفت دے کہ وہ رحیم ہو جائے تو پھر دینے والا افضل ہو جائے گا، پانے والا مفضول ہو جائے گا۔ تو پھر ہم اسی کو نہ مان لیں کہ جس نے ان اللہ صاحب کو رحیم بنایا، اس اللہ کی تلاش کرے کہ جس کے پاس صفت رحم تھی، اور اگر صفت رحم خود ایک اللہ تھا تو پھر یہ سینکڑوں اللہ وجود میں آ جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ بنیادی بات تھی کہ جس میں مکتب خلافت والے پریشان ہو کر شرک کی وادیوں میں چلے گئے، چاہے جتنا کلمہ پڑھ لیں۔ جب وہاں صفات اور ذات کو الگ کر دیا تو اسی کو امام محمد باقر علیہ السلام مولا کی صاف حدیث ہے کہ جس نے صفات اور ذات کو الگ کیا خدا کی، اس نے شرک کیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ صفتیں اس پر عارض ہوتی ہیں اور اس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں، اس نے بھی شرک کیا۔ جس نے خدا کا ذہن میں اپنا تصور پیدا کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا ہمارے ذہن کی مخلوق ہے تو خالق مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر خدا ذہنوں میں سما جائے تو امام نے کہا کہ یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، اور جو ذہن کی پیداوار ہو وہ مخلوق ہوا کرتی ہے، خالق نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ باریک توحید کے فضائل اور توحید کے عقائد وہی دے سکتے ہیں کہ جو محرمان مشیت ہوا کرتے ہیں، کہ جو یہاں وہاں سے توحید کا عقیدہ نہیں لیتے ہیں، اور نہ وہ محتاج کائنات ہوتے ہیں کہ وہ سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر سمجھیں کہ کوئی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو قبل خلقت کائنات خدا کی توحید کا علم بلند کیے ہوئے تھے، کہ جب نہ ملائکہ تھے نہ بزم انوار میں کوئی تھا، بس بنانے والا خالق تھا اور بننے والی مخلوق تھی۔ یہ بن بھی رہے تھے، اس کا کلمہ بھی پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔
ناظران محترم، یہ جو صفت ہے آپ نے کہا کہ الرحمن الرحیم، یہ صفت رحم، رحمانیت اور رحیمیت، یہ وہ صفت ہیں جو عین ذات، یعنی خدا مکمل رحم ہے، خدا مکمل عدل، خدا مکمل علم، جو علم ہے وہی اس کی ذات ہے، صفت کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دوسرے مرحلے میں آ جاؤں جو آخری مرحلہ ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کہا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، اس بات کو آپ محسوس کریں گے۔ ابھی 2 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ اس پہ سوچئے، ذات خدا میں تفکر، خدا ہے تو کیا ہے؟ سر میں یہاں پہ ٹینشن شروع اور پھر درد، اور پھر انسان پاگل ہو جائے کہ ہٹو ہے کیا عجیب بات ہے بیوقوفی کی، کہاں چلے جائیں؟ خدا ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس کا ایک خاص ٹرم ہے، کن ہے ذات، یعنی اس کی ذات، اس کی ایگزسٹنس، اس کی بینگ میں غور و فکر کہ وہ ہے کیا اصل میں۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرنا، بل تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو۔ مگر جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صفتیں الگ سے ایگزسٹ کہاں کرتی ہیں کہ صفتوں میں غور و فکر کریں، اس لیے کہ جو صفت ہے وہی ذات ہے خدا کے یہاں۔ ہمارے یہاں کیا ڈفرنس ہے؟ ہم کیونکہ فیوچر کا علم نہیں رکھتے ہیں، مستقبل میں کیا ہوگا نہیں جانتے ہیں، ہم ہمارے شوق کے اور محبت کے اپنے بیٹے کا نام جو رکھتے ہیں وہ اس کے اندر شاید ڈیولپ ہی نہ ہو پائے کبھی۔ مثلا مثال کے طور پر کسی کا نام آپ نے رکھا علیم، اب لفظ علیم یعنی بہت زیادہ علم والا، اس کا بالکل الٹا اس کی زندگی میں دکھائی دے گا۔ آپ نے رکھا کریم، صفت کرم نہیں آ رہی ہے، اچھا تھوڑی بہت جھلک بھی رہی ہے تو وہ اظہار صفت ہو رہا ہے، کیونکہ جب صفت آپ کو دکھائی کیسے دے گی؟ جب تک ذات نہ ہو، جب تک ذات کا آئینہ نہ ہو صفات ریفلیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر صفتیں کہیں الگ سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی تو پھر مجھ حقیر کو یہاں اشرا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا ٹکٹ کا پیسہ بھی بچتا، آپ کہتے علم کو اس بار اشرا پڑھنے بلوا لے لیں، علم آ جائے۔ آپ نے کہا کہ نطق، کلام، بولنا، یہ ایک صفت ہے، یہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کو بھیج دیجئے آپ۔ تو نطق الگ سے نہیں آ سکتا، علم الگ سے نہیں آ سکتا، کرم الگ سے نہیں آ سکتا، اس کو اپنے ظہور کے لیے ایک آئینے اور ایک وجود کی ضرورت ہے۔ جب تک وجود نہ آ جائے صفت علم ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کوئی ہو کہ جس کے اندر یہ صفت ہو اور ہونے کے باوجود بھی ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ اس صفت کا اظہار نہ ہو جائے، یا لکھ کے اظہار ہو یا بول کے اظہار ہو۔ تو ابھی بھی آپ صفت تک نہیں پہنچے، بلکہ صفت کا ظہور جو ہے وہ یا کتاب کی شکل سے ہو رہا ہے یا سپیچ کی شکل میں ہو رہا ہے۔ تو انسان ابھی اپنی ہی صفات کے اندر نہیں اتر پاتا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ فلاں صاحب عالم ہیں، تو علم کہاں دکھائی دیا؟ اس کا اظہار دکھائی دیا۔ ان کی تقریر سن کے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ علم رکھتے ہیں، مگر کیا حقیقت علم تک آپ پہنچ گئے؟ ان کی ذات کے اندر سفر کر کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو صفت علم کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی صفت ایکسٹرنل ورلڈ میں الگ سے انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ کسی ایٹریبیوٹ کا نام لیں آپ نے کہا آنیسٹی، ویئر ڈز اٹ ایگزسٹ؟ دکھائیے۔ جتنے یہ میٹیریلسٹ ہیں، جتنے مادہ پرست ہیں جو ہر ایبسٹریکٹ چیز کا انکار کرتے ہیں، تو خود اپنے کو کہتے ہیں کہ آئی ایم این آنیسٹ پرسن۔ یہ آنیسٹی آپ کے اندر ہے تو ذرا دکھا دیجیے، اسے آنیسٹی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے چند گرام یہاں فٹ ہے، کوئی اس کا حقیقت میں کوئی وجود ہے؟ خارج میں کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے۔ آئی کہاں سے؟ ایکوائر کی ہے، اور کل کو ڈس آنیسٹ بھی ہو جائیں گے، تو جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی ہی تیزی سے چلی بھی جاتی ہے، ذات کے ساتھ جڑی ہے۔ تو جب تک کوئی استتو، کوئی بینگ، کوئی
وجود، کوئی ایگزسٹنس نہ ہو، صفت کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے ہاں بات پہنچائیے، ہم سے منع کیا کہ ذات میں تفکر نہ کرو اور صفات میں تفکر کرو، مگر اس کی صفتیں الگ سے کہاں ہوتی ہیں؟ اب ہمیں کائنات جواب دے اور امت مسلمہ جواب دے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ خدا کی صفات تک کہا گیا ہے جاؤ، اور صفتیں ذات سے جدا نہیں ہے کہ الگ سے ایگزسٹ کرتی ہو، بلکہ جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ اس کے یہاں نہ کوئی اسے صفت دیتا ہے، نہ کوئی اس سے صفت کو چھین سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ کریم ہے تو معلوم کیسے ہو کہ وہ کریم ہے؟ کیسے اس صفت کا اظہار ہو؟ اس کا مطلب کہ اللہ اور مخلوقات کے بیچ میں کچھ ایسا چینل ہونا چاہیے، کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہونا چاہیے کہ جن کے دو رخ ہمیں نظر آئیں، ایک خدا کی طرف رخ ہو، ایک بندوں کی طرف رخ ہو، یعنی ایک نورانی پیکر ہو، ایک مادی پیکر ہو، ادھر سے لے اور ادھر اوقات کے مطابق پاس آن کر دے، ورنہ اللہ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ اس نے اپنی صفات کے ظہور کے 14 آئینے اس کائنات میں بنا دیے کہ جس آئینے میں نگاہ کرو گے تو ہم ہی دکھائی دیں گے۔ یہ مظہر صفات خدا ہے۔ جب یہ کرم دکھائیں تو سمجھنا کہ جب یہ بندہ ہو کر اتنا کریم ہے تو اس کا رب اور خالق کتنا کریم ہوگا۔ اور جب یہ سلونی قبل ان تفتدونی کہہ کے علم کا دریا بہانے لگے تو سمجھ لینا کہ جب یہ فرش عرش کا فرش کا علی ہو کر اتنا علیم ہے کہ اس کے علم کی تھا نہیں لا پا رہے ہو تو پھر خالق علی کتنا علیم ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کوئی صاحب خدا تک سفر نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ کہ ہم اللہ تعالی تک پہنچ جائیں گے۔ وہ غیب الغیوب ہے، وہ ایسا غائب ہے، اس جملے کو سمجھیے گا کہ وہ عقلوں سے پردہ کرتا ہے، ڈھیلوں سے پردہ نہیں کرتا آنکھوں کی، بلکہ وہ عقلوں سے بھی حجاب کرتا ہے۔ اتنا غیب ہے کہ عقل بھی اسے درک نہیں کر پاتی ہے۔ جو اتنا غائب ہو اسے کہا جا رہا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو۔ اس کا مطلب کہ اللہ میاں کہیں نہیں ہے جہاں سفر کر کے جانا ہے، بلکہ وجہ اللہ کو تلاش کرو کہ اس کے چہرے پر نگاہ کرو تو خدا کہتا ہے گویا تم نے ہماری زیارت کر لی۔ اب ایسے بندے، ایسے نمونے اس کائنات میں بھیجے کہ جن کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کی طرف نسبت ہے۔ یہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ یہ کنکری پھینکے تو اللہ کہتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب یہ کنکری آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھینکی ہے۔ یہ نطق کرے تو اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا، ارے یہ تو اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ جب خدا بولنا چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ جملہ اور کہہ کے بات کو اختتامی منزل پہ لے آؤں گے، مولائیوں کا مجمع ہے۔ جب خدا بولنا چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے، اور جب خدا کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو علی کے ہاتھ سے قتل کرتا ہے۔ ایک بڑے بھائی کی زبان کو استعمال کر کے قرآن پہنچاتا ہے، چھوٹے بھائی کے ہاتھ کو استعمال کر کے کفار و مشرکین کا قتل کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کا یہ عقائد حقہ ہے کہ جو اہل البیت نے ہمیں عطا کیا کہ اس کی صفات اور اس کی ذات ایک ہے۔ جو علم ہے وہی خدا ہے، جو قدرت ہے وہی خدا ہے، جو حیات ہے وہی خدا ہے۔ یہ الگ سے کوئی صاحب اللہ کو حی بنائیں گے نہیں۔ وہ جسے دے دے حیات تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا ارادہ نافذ ہو جائے تو زندہ مردے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس یہی فرق ہے اہل بیت اور عامت المسلمین میں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے پیدا کیا
اور ان کو تمام صفات سے آراستہ کر کے پیدا کیا. یہ ذہن میں وائرس نہ آ جائے بد عقیدگی کا یا مقصریت کا کہ ہاں یہ بھی ہماری ہی طرح تھے, یہ بھی پیدا ہوئے, پھر ان کو اللہ نے صفت دیا تو جب تک نہیں دیا تھا معاذ اللہ عالم انوار میں بھی جاہل تھے, معاذ اللہ عالم انوار میں بھی نقص سے تھے. تو نہیں, یہ یاد رہے کہ ایک صفت ہوتی ہے جو بالذات ہوتی ہے. خدا کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ بالذات ہیں, اسے کوئی نہیں دے سکتا ہے, مگر اہل البیت کو اللہ نے صفتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ علم سے الگ ہو. اب جب انہیں پیدا کیا تو انہوں نے تعریف اور توصیف کرنا شروع کیا ہے, یعنی ذکر الہی میں یہ مشغول انوار مقدسہ ہوئے. آپ توجہ ہماری طرف کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ایک اور علمی نقطہ اور باب مسائل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ہے. آپ نے کہا یا رحمان, یا اللہ, یا قدوس, یا حلیم, یا کبیر, یہ الفاظ کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مغایرت اس میں ہے, ایک فاصلہ ہوا کیونکہ لفظ کو استعمال کرنا پڑا. حقیقت میننگ میں ہوتی ہے, الفاظ میں نہیں ہوتی ہے. الفاظ تو سہارا ہیں, چھلکا ہیں, گودے تک پہنچنے کے لیے چھلکے کا سہارا لینا پڑتا ہے. ڈریس اپ کرتے ہیں نا میننگ کو, آپ ایبسٹریکٹ کو کانکریٹ بناتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. مثلا لفظ قرآن, اگر آپ قرآن کو لکھ دیں کسی پیپر پہ تو کیا یہ حقیقت قرآن ہے؟ بہت توجہ. فلسفے میں جو ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, جب ہم ایگزسٹنس کے اوپر بحث کرتے ہیں تو کسی بھی شے کے 4 ایگزسٹنس ہوتے ہیں, 3 ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک پر. اس کا مزہ لیجئے گا. 3 وجود ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک پر. اگر یہ ایک ہٹ جائے تو 3 اپنی حیثیت اور اوقات کھو دیتے ہیں. یہ 3 + 1. اب یہ کون سے ہیں اس کو سمجھ لیجیے, آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. مثلا آپ نے کہا قرآن, یہ کہا قرآن, یہ لفظی وجود ہے قرآن کا. آپ نے لکھا قرآن, یہ کتبی وجود ہے. ایک سپوکن ایگزسٹنس ہوتا ہے, ایک ریٹن ایگزسٹنس ہوتا ہے. آپ نے سوچا, جو بھی آپ کے ذہن میں قرآن کا تصور ہے یہ آپ کے ذہنی تصور ہے, یعنی ایک وجود ذہن میں ہے, ایک لکھ کے وجود آیا, ایک بول کے وجود آیا. یہ تینوں وجود ناقص اور بیکار ہیں اگر اصل وجود نہ ہو. اور یہ تینوں اصل نہیں ہے. کیا لکھا ہوا قرآن اصل قرآن ہے؟ بولا ہوا قرآن اصل قرآن ہے؟ سوچا ہوا قرآن اصل قرآن ہے؟ تو اب امت مسلمہ اور قارئین سے, اور جو قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے کرتے ہیں, ان سے ایک علمی سوال یہ ہے کہ قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے, وہ دکھا دیجئے. آپ نے کہا انسان لکھیے, یہ اس کا لکھا ہوا وجود ہو گیا. انسان بولیے, یہ اس کا ملفوظی وجود ہو گیا. ذہنی وجود انسان کا کوئی تصور, کوئی کانسیپٹ آف مین ہے آپ کے ذہن میں, لیکن یہ تینوں بیکار ہو جائیں اگر خارج میں, ایکسٹرنل ورلڈ میں فزیکل باڈی نہ پریزنٹ ہو کہ جس کی طرف اشارہ کر گئے کہ اسے انسان کہا جاتا ہے. اگر یہ خارج والا فزیکل ایگزسٹنس مائنس ہو جائے تو ذہن لکھا اور بولا ہوا اپنا اعتبار اور اپنی میننگ کو کھو دے گا, اس لیے کہ یہ تو فقط جو ہے اس کے سہارے ہے. جو اصل ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, باقی 3 اس کے سہارے ایگزسٹنس پاتے ہیں. اب بتائیے قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ جو دفتریوں کے درمیان ہے تو لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا قرآن قرآن قرآن, یہ تو بولا ہوا ہے. سوچا قرآن, یہ ذہن کا ہے. ایک مثال اور دوں تاکہ اور قریب ہو جائیں آپ اس مثال سے, پھر آپ کو محسوس ہوں گے آپ. لفظ پیاس, اگر حقیقت پیاس وہی ہے کہ بولنے سے ہو تو 1000 مرتبہ گردان تسبیح کی کر لیجئے, پیاس تو نہیں بجھتی. پیاس پیاس پیاس, لکھ کے کاغذ کو کھا جائیے, لکھ دیا پیاس, اب بھی پیاس نہیں بجھتی. ذہن میں سوچ لیا کہ پیاس نہیں بجھتی. جب تک ایکسٹرنل میں بجھانے والی چیز نہ ہو تینوں چیزیں بیکار ہیں.
یعنی جب تک پانی نہ ہوگا نہ اس کا ملفوظی لفظ کچھ کام دے گا، نہ سوچا ہوا کوئی کام دے گا، نہ کہا ہوا کام دے گا. جب تک کہ خارج میں ایکسٹرنل ورلڈ میں حقیقی واٹر نہ موجود ہو، تینوں وجود بیکار ہو جائیں گے، اصل جب تک نہ ہو. اب امت مسلمہ سے سوال یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، حقیقت وجود قرآن کہاں ہے؟ یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے جو دو ہاتھوں میں ہے، دفتیوں کے درمیان ہے. تو قرآن ہی کے پاس چلیے، قرآن بتاتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات. یہ قرآن مجید کی روشن آیتیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ نول کشور کے پریس میں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ مکتبہ اسلامی کے چھپے ہوئے قرآن میں نہیں پائی جاتی حقیقت قرآن، بلکہ قرآن خود اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے. بل ہوا آیات بینات، یہ جو روشن اللہ کی آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان لوگوں کے سینے میں ہے کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہاں کے پڑھے ہوئے یہاں آ گئے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اسی بات کو اور مضبوط کر دوں اور بات کو ختم کر دوں، وہ ان کا سینہ تلاش کرو کہ جس میں حقیقت وجود قرآن موجود ہے. اس لیے سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا کہ یہ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ قرآن مجید ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. پھر اگلا بڑا پیارا جملہ قرآن نے کہہ دیا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، مس بھی نہیں کر سکتا، پا بھی نہیں سکتا، اس کی حقیقت تک کوئی جا بھی نہیں سکتا سوائے ان کے کہ جو مطہرون ہیں. اب مطہرون کو شیعہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جب قرآن نے قصیدہ پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جو صاحبان تطہیر ہیں وہی حقیقت قرآن کو اپنے پاس رکھتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذکر کہتے ہیں تذکر یعنی یاد. اور جب یاد آپ کو کسی کی آتی ہے تو آپ الفاظ کا سہارا نہیں، دل کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں ان میں الفاظ نہیں، سیدھے میننگز ہوتے ہیں. آپ کہہ کے یاد نہیں کرتے ہیں. جب آپ کو کسی کی بہت کس کے یاد آئے اور یاد آپ پر غلبہ اختیار کر لے تو اب الفاظ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں. یاد الفاظ کے بغیر ہوا کرتی ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں، اور یہی آج کا آخری نقطہ ہے. پھر اہل بیت نے اللہ کو مقام نور میں یاد کیا، تذکر کیا. وہاں الفاظ کی قید نہیں تھی، وہاں بندے تھے. یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ کیوں افضل ہیں یہ؟ اس لیے کہ یہ قبل تخلیق کائنات ہیں، مادی کائنات سے پہلے ان کا وجود. اور یہ ہیں وہ کہ جو اول ساجدین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا اللہ کو، وہ یہ ہیں. اور قرآن مجید میں رسول اللہ کہہ رہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ قرآن پڑھنے والے کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ اول مسلم کہاں سے ہو گئے جب آپ مکے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ سے پہلے 1,23,999 انبیاء گزر چکے تو معاذ اللہ وہ مسلم نہیں تھے. پھر یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں قرآن میں انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں؟ اس کا مطلب کہ حیات محمدی کو مکے اور مدینے میں قید نہ کرنا. یہ یہاں کے زندہ نہیں ہیں، یہ وہاں کے زندہ ہیں. یہ عالم انوار میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کی منزل میں جانے والے یہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تسبیح کی ہے، الفاظ کے بغیر اسے یاد کیا ہے. جب کوئی نہ تھا تو یہ سبوح قدوس
دل کے اندر کہتے چلے جا رہے تھے، مگر جب مقام لفظ آیا تو سب سے پہلے انہوں نے الفاظ کو استعمال کیا۔ اب ایک آخری جملہ یہ بتائیے کہ لفظ الف، لفظ بے، لفظ سین یہ مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ آپ کہیں گے مخلوق ہے نا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا وجود پیدا کیا، میرا نور، تو اول مخلوق ہے محمد۔ اب الف بے اور یہ اول مخلوق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سب محمد کے طفیل میں الف پیدا ہوگا، بے پیدا ہوگا، یعنی اگر لفظ پہلے ہو تو محمد پہلے نہیں ہوں گے، اور محمد کہہ رہے سب سے پہلے مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ لہذا اب جو بھی آپ کے سامنے لیٹرز پائے جاتے ہیں، لفظ اللہ بھی کوئی نہ کہہ پاتا اگر یہ انوار مقدسہ الف نہ کریٹ کرتے، لام نہ کریٹ کرتے، ہے نہ کریٹ کرتے۔ یعنی نور محمد جب اللہ کہا تو کائنات کو معلوم ہوا کہ اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو سبحان کی سین بھی لفظ محمد، یہ محمد نے اور علی نے کریٹ کیا ہے، ورنہ کوئی سین بھی نہ جانتا کہ سین کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے مقام فخر میں مولا نے کہا کہ سبحنا و سبحت الملائکہ، ارے ملائکہ کی کیا بات کرتے ہو؟ جب ہم نے تسبیح کی تو یہ پاکیزہ ملائکہ کو شعور تسبیح آ گیا، یعنی اگر ہم سبحان اللہ نہ کہتے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عالم انوار میں جبرائیل بھی نہ جانتے کہ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، الحمدللہ کیا ہوتا ہے۔ یہ محمد و علی اسی لیے معلم ملائکہ ہیں، یہ تسبیح کرتے چلے جا رہے تھے، ملائکہ سیکھتے چلے جا رہے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ یہ وہ بندگان خدا ہیں، یہ وہ محرمان مشیت ہیں، یہ وہ رازداران توحید ہیں کہ جنہوں نے اول جب تسبیح کی تو ملائکہ کو سمجھ میں آیا کہ یوں تعریف کی جاتی ہے۔ خدا کو پکارنے کے لیے بھی لفظ کہاں آپ کے پاس ہوتے، آپ تعریف کرنے چلتے وہ اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی، اس لیے کہ تعریف تب ہوتی ہے جب علم ہو ذات کا۔ یہاں تو کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ کرم ہے اہل بیت کا کہ صحیفہ کاملہ اور دعا، یہ صحیفہ سجادیہ اور دعاؤں کا بیش قیمت خزانہ ہمیں عطا کر دیا، جو کسی مسلک کے پاس نہیں ہے، بس غلامان اہل بیت کے پاس ہے، کہ خدا کو کیسے پکارا جائے، خدا کی کیسے تعریف کی جائے، کیسے اس کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کیا جائے، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو مشیت اللہ بھی ہو، جو لسان اللہ بھی ہو، تو خدا کی مشیت سے بھی واقف ہو، اور جو خدا کی زبان ہو اس کی قدرت میں، وہی اللہ سے کلام کر سکتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ معصومین نے ہمیں سلیقہ دعا بھی سکھایا، طریقہ دعا بھی سکھایا، کہ دیکھو آؤ بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہے تو ہم تمہارے لیے نمونہ بن کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، آؤ ہماری دعاؤں میں غور کرو، تمہیں اس میں حقائق بھی ملیں گے اور بندگی کا راز بھی یہاں مل جائے گا۔ مگر یاد رکھنا آخری جملہ، اگر ہمیں مائنس کر کے جاؤ گے تو خدا کچھ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ جب تک در اہل بیت پر سجدہ نہ کر لو اللہ اپنا سجدہ قبول نہیں کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بس عزاداروں، محفل فضائل ختم ہوئی، یہ فضائل کا بیان ختم ہوا، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسی حجت خدا نے کربلا معلی میں وہ تصویریں پیش کی ہیں، وہ آئینے پیش کیے ہیں کہ جس کو دیکھو صفت خدا کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، غریب اور بے کس آقا پر وہ مصیبت آ گئی کہ گھر کے بچے آقا پر شہید ہونے کو تیار ہو گئے۔ ہاں، اس کو غلامان اہل بیت نے درک کیا، اور اہل بیت نے درک کیا کہ آقا پر کیا مصیبت تھی کہ غلام تو غلام، گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے۔ میں ایک حضرت جون کا بھی ذکر آج کروں گا، اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ یہ وہ غلام ہے حبش کے، افریقہ کے، کہ جو حضرت ابو ذر کے غلام، حضرت ابو ذر سے امام حسین کی خدمت میں آ گئے،
اور یہ بہت ماہر تھے، تلواروں کا بڑا علم رکھتے تھے، تلواروں کو پختہ کرتے تھے، تیز کرتے تھے. ہاں عصر عاشور، ارے جون کی حسرت کو مقاتل نے نقل کیا کہ جب بھی کسی شہید کو جانا ہوتا تھا تو وہ آقا کے پاس آتا تھا. اب مقاتل کہتے ہیں جون ایک کونے میں بیٹھے بڑی حسرت سے ابو عبداللہ کو دیکھتے تھے. ناگاہ حسین کی نگاہ پڑی، کہا جون ارے کچھ کہنا چاہتے ہو کیا؟ کہا آقا ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں میں غلام ہوں، میں حبش کا رہنے والا ہوں، ارے میری رنگت کالی ہے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ کے پاکیزہ خون میں یہ غلام کا خون شامل ہو؟ کیا عجب جملہ تھا. ارے حسین کے دل پہ لگا، کہا میرے بھائی جون ارے خدا تم کو سلامت رکھے. ہائے حسین پر یہ وقت آ گیا. ارے اجازت دیتے ہیں حضرت جون کو، بس مجھے دو جملے کہنے ہیں، پھر حضرت اون محمد کی طرف آنا ہے. ہاں جون گئے ہیں لڑنے کو، وہ کیا شجاعت سے جنگ کی ہے. مقتل نے لکھا ہے اب جو زخموں سے چور ہوئے، ارے ابو عبداللہ کو آواز دی، حسین بڑی تیزی سے جون کی طرف بڑھے. ارے عجب کام کیا. ارے جون تڑپ رہے ہیں اپنے خون میں. آقا نے جون کا سر ارے اپنے زانوے اقدس پہ رکھا، مگر اس کے بعد بھی آقا نے کرم کا مظاہرہ ایک اور کیا. ارے جون نے آنکھیں کھولی، اے ابو عبداللہ ارے مجھ جیسے غلام کا سر آپ کے زانو پہ آیا. ارے حسین نے پڑھ کے ایک اور تمغہ اپنے رخسار کو ارے جون کے رخسار پہ رکھا. اے جون ارے مبارک ہو تم کو، اب میرے بابا کھڑے ہیں جام کوثر لیے. اے اللہ ارے جون کے جسم پہ خوشبو کو نازل کر. ارے بعد قتل حسین روایت کہتی ہے جہاں جون گرے تھے وہاں سے نور کا منارہ روشن ہوا، ارے خوشبو روشن ہوئی. میں کہوں گا جون ارے مبارک ہو کہ تمہارا یہ مقام. ذرا عصر عاشور ارے آقا کی طرف دیکھ لیتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دو جملے اور رحمت کو تمام کیا. ہاں عزاداروں یہ جو شب عاشور آئی ہے نا، یہ بڑی قیامت کی شب ہے. آپ اپنے کو مبارکباد دیجیے اگر آپ شب عاشور کو درک کر لیں. عظیم ترین راتوں میں سے ایک ہے. شب بیداری کرنا ہے ہم کو، مولا کا ماتم کرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے. ہاں اسی شب عاشور کا واقعہ ہے کہ حسین خیموں میں پھر رہے ہیں. دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ناگاہ بہن کے خیمے کے پاس آئے، ارے دیکھا زینب اپنے دونوں شیروں کو لٹائے ہوئے ہیں. اے اون محمد ارے جعفر طیار کے پوتے ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، دیکھو کل ماموں پر اب مصیبت کا وقت ہے. ارے بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، یاد رکھنا اون محمد اگر زندہ آ گئے تو زینب اپنا شیر نہ بخشے گی. ارے بچے تڑپ کے کھڑے ہو گئے. اے مادر گرامی بس ماموں سے اجازت دلوائیے، ارے وہ حملہ کریں گے کہ اشقیاء کو یاد آ جائے گا. سلامت رہے. یہ آواز خدا ان پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ارے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. آزاداروں اب جو صبح عاشور آئی، ارے دونوں بھانجے ماموں کے پاس. اے ماموں جان ارے اب ہمیں اجازت دے، اب دشمن کے طعنے برداشت نہیں ہوتے. ارے آزاداروں ارے ہم کو اپنی بہنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بہن کے بچوں سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. ارے معصوم بہت حساس ہوتا ہے. ہائے کیسے تیار کیا ہوگا اون محمد کو قتل ہونے کے لیے.
اجرکم اللہ. ارے اپنے ہاتھ سے تیار کیا, اجازت دی حسین نے, بس 2 جملے. اور راوی کہتا ہے کہ ایسے بھوکے شیر تھے, ارے پیاسے حسین کے شیر, علوی جوہر دکھانا شروع کیا. ایک ایسی جنگ دونوں بھائیوں نے دکھائی کہ حمید کہتا ہے کہ لڑتے لڑتے یہ ایسا لشکر میں کودے ہیں کہ سب کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اور واصل جہنم کرتے ہوئے ارے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. مگر ہاں جو قضا و قدر الہی, ارے بنی امیہ نے مکاری دکھائی, دھوکے سے دونوں بھائیوں کو گڑھے میں گرایا, ارے اور ان کے سر پر ایک گرد لگایا, چکرا کے اور نیچے گرے. اب محمد کے سر پہ تلوار کا وار, ہائے محمد بھی نیچے گرے. ارے ان ظالموں نے تلواروں سے مارنا شروع کیا. بس آخری جملے, ارے مامو سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین, ارے بڑی تیزی سے حسین اصل جناب سوار آگے بڑھے. اب جو پہنچے, ارے بھانجے دم توڑ رہے تھے, خون میں غلطہ تھے. ہائے کس دل سے ارے لاشوں کو لے کے آئے ہوں گے. اب فضا نے بکا کیا, زینب کے خیمے میں گئی. ارے سلام ہو ثانیہ زہرا پر, کائنات نے ایسی ماں نہ دیکھی جس نے اپنے اختیار سے اپنی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. آزاداروں, ارے زینب کے 2 ہی تو بیٹے تھے. یہ ہے خاصان خدا, یہ ہے محبت حسین کہ ماں نے اپنی نسل کو خود اجاڑ دیا. ارے بھیا بچ جائے, بیٹے قتل ہو جائیں. اب فضا نے کہا بی بی, ارے آپ کے بیٹے سرخرو ہوئے, ہائے خون میں غلطہ لاشیں آ گئے. ارے چل کے دیدار کر لیجیے. اور روایت کہتی ہے علی کی شیر دل بیٹی نے ارے مصلح شکر بچھایا اور سجدے میں گر گئی. بار الہ تیرا شکریہ, ارے ماں کو اب منہ دکھانے کے قابل, اب بھیا پہ بچوں کو قربان. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری اس مختصر سی آواز کو قبول کر. یا اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے دے. پروردگار ہمارے کل گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. بار الہ ہماری معرفت اور مودت قربا میں دن بدن اضافہ فرما. یا اللہ جہاں بھی اس روئے عرض پر عزاداران امام حسین موجود ہیں, امام بارگاہ اور جلوسوں کی سب کی حفاظت فرما. پروردگار ناصبین اور دشمنان عزا کو نیست و نابود و برباد کر. یا اللہ ہم سب کو صراط حق پر آخری سانسوں تک گامزن رکھ. حاضرین کی تمام حاجتوں کو بتصدق عزائے حسینی قبول کر لے. بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں اب تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین.